السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مفتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی زوجہ محترمہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی تھیں۔ ام سلمہ اسلام میں پہلی ہجرت کرنے والی عظیم ہستی ہیں۔ آپ بہت حیادار تھیں۔ ایک بار آپ نے ان کی حیا اور ان کی عقل و فہم کا ذکر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا تو انہیں بہت رشک ہوا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ازواج مطہرات میں دو گروپ تھے، ایک گروپ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ اور سیدہ حفصہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور دوسرے گروپ کی جو لیڈر تھیں وہ ام سلمہ اور بقیہ ازواج مطہرات تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار تھا، تو جب آپ کی باری حضرت عائشہ کے ساتھ ہوتی تو لوگ ہدیہ اور تحائف جو تھے وہ اسی دن بھیجتے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی گروپ کی جو ازواج محترات تھیں انہوں نے ام سلمہ سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ ہم بھی آپ کی ازواج محترات ہیں، آپ کی بھلائی کے خواہاں ہیں، تو آپ جس زوجہ کے ساتھ ہوں اسی دن اس کو وہیں پہ جو ہے تحائف بھیجنے چاہیے۔ حضرت ام سلمہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ خاموش رہے، دو بار پوچھا، پھر بھی تیسری بار انہوں نے کہا کہ اے ام سلمہ، مجھے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ سوال کر کے اذیت نہ پہنچاؤ، کیونکہ ان کے سوا کوئی بیوی ایسی نہیں جس کے لحاق میں میرے پاس وحی آئی ہو۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے آپ کو اذیت پہنچانے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی اور آپ سے جو تھا وہ معذرت کی آپ سے۔ ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے والد جو تھے وہ انتہائی مالدار اور فیاض اور نیک دل انسان تھے، اور پورے قافلے کا خرچہ جو تھے وہ خود اٹھایا کرتے تھے۔ ام سلمہ جو تھی وہ قدیم الاسلام یعنی ابتدائی دنوں میں اسلام لائی تھی، اور ان کے شوہر ابو سلمہ وہ بھی 11ویں شخص تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ دونوں نے ہجرت حبشہ کی، واپس جب مکہ آئے تو کفار مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے آپ دونوں کو ہجرت مدینہ کرنے کی اجازت دے دی۔ مکہ سے مدینہ روانہ ہونے لگے تو اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے کہا کہ تم ہماری بیٹی ام سلمہ اور اس کے بیٹے کو نہیں لے جا سکتے، اور ام سلمہ کو گھر لے گئے اور اب بچہ جو تھا وہ ددھیال میں دے دیا۔ یہ اتنے بہادر تھے اور اتنے پکے مسلمان تھے، انہوں نے بیوی اور بچے کے چھوڑنے کے غم کے باوجود ترک ہجرت جو تھی وہ جاری رکھی، اور ام سلمہ جو تھی وہ بیچاری انتہائی غمگین اور افسردہ تھیں۔ ہر شام جس جگہ ان کے شوہر اور بچہ جو تھا ان سے جدا ہوا تھا وہاں پہ آتی، گریہ زاری کرتی، اللہ سے فریاد کرتی۔ جب لوگوں نے دیکھا ان کی گریہ اتنا رونا اور آہ و بکا تو ان کے دل نرم پڑ گئے، انہوں نے بچہ بھی واپس دے دیا اور ام سلمہ کو اجازت دے دی کہ آپ اب جا سکتی ہیں۔ یہ بندی خدا اتنی بہادر تنہا بچے کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ عثمان بن طلحہ جو کلید بردار بیت الحرام تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں ام سلمہ سلام اللہ علیہ کی بے کسی اور تنہائی پر بہت رحم آیا۔ وہ ساتھ ہو لیے، حضرت ام سلمہ کو اونٹ پر سوار کرتے اور خود پیدل چلتے، اور منزل پر جہاں کے رکنا ہوتا تو خود دور جا کر ٹھہرتے، اور جب واپس آتی تو خود انہیں اونٹ پر بٹھاتے اور خود چل پڑتے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اتنا باحیا شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور جب مدینہ طیبہ کے قریب نخلستان مدینہ کے درخت نظر آنے لگے تو اونٹ کو ٹھہرایا اور کہنے لگا کہ اب آپ
جا سکتی ہو۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ مدینہ میں خوش و خرم زندگی اپنے بچے کے ساتھ بسر کر رہے تھے۔ 2 ہجری غزوہ بدر میں بہادری کے جوہر دکھائے، 3 ہجری میں غزوہ احد میں ایک تیر ان کے بازو پر لگا جو زہر میں بجھا ہوا تھا، اور تو اس کی 4 ہجری میں جو تھے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بڑی اہتمام سے پڑھائی اور 9 تکبیریں ادا کی۔ جب نماز جنازہ پڑھا چکے تو لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے غلطی سے 9 تکبیریں کہی ہیں؟ کہا یہ تو 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ حاملہ تھیں۔ وضع حمل اور عدت کے گزر جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے شادی کی درخواست کی تو آپ نے چند عذر پیش کیے۔ کہا یا رسول اللہ میری طبیعت سخت ہے، میں کثیر العیال ہوں، میری عمر زیادہ ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفاداری، ایثار اور محبت کو دیکھ کر کہا کہ نہیں، میں تمہارے بچوں کا خیال رکھوں گا اور تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ ام المومنین سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے شوہر کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اپنا ورد بنا لیا تھا جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مصیبت کے وقت پڑھنے کے لیے فرمائی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہ، اے اللہ عز و جل مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور میرے لیے اس سے بہتر قائم و مقام عطا فرما۔ یعنی ہر تکلیف پر جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کا بہت بہترین اجر دیتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے شوہر کی وفات کے بعد اس دعا کو پڑھتی تھی اور اپنے دل میں کہتی تھی کیا ام سلمہ سے کوئی اچھا شوہر ہو سکتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کا تاج آپ کے سر پر رکھا تو فرمایا یہ اس دعا کا ثمر ہے جو آپ نے امت مسلمہ کو سکھائی تھی۔ عقل و فہم کی بے مثال نمونہ تھی، پختہ رائے رکھنے والی تھی۔ صلح حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ صلح کے بعد جب صلح کی یعنی جو تھی معاہدہ جو تھا وہ لکھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ قربانیاں جو ہیں وہ حدیبیہ میں کر دیں اور احرام کھول دیں۔ لیکن مسلمان بڑے شکستہ دل اور غمگین تھے کیونکہ انہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے جو تھی وہ صلح کر لی تھی۔ ایک شخص بھی نہ اٹھا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ 3 بار 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 کہنے پر کوئی شخص جو تھا وہ آمادہ نہ ہوا، کیونکہ تمام شرائط جو تھی وہ مسلمانوں کے خلاف تھیں۔ لوگ رنجیدہ اور غمزدہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ام سلمہ آپ کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ نہ فرمائیں، بس باہر نکل کر خاموشی سے احرام اتار دیں اور بال منڈوا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر قربانی کی، بال منڈوائے۔ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب تبدیلی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی تو سب نے قربانی اور احرام جو تھے وہ اتار دیا۔ امام الحرمین فرمایا کرتے تھے کہ صنف نازک کی پوری تاریخ میں اصحابہ رائے اتنی اچھی رائے دینے کی عظیم الشان مثال پیش کی۔ غزوہ خیبر میں شریک تھیں۔ مرجب کے دانتوں پر جب تلوار پڑی تو کراہٹ کی آواز ان کے کانوں میں تھی۔ 9 ہجری میں کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو تنبیہ کی اور ام سلمہ کے پاس بھی آئے کیونکہ وہ بھی آپ کی عزیز تھیں۔ تو انہوں نے کہا اے عمر ہر معاملے میں دخل دینے لگے ہو، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے معاملات میں بھی دخل دیتے ہو۔ چونکہ جواب نہایت خشک تھا اس لیے عمر خاموش سے اٹھ کر چلے آئے۔ رات کو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ آپ صبح اٹھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا تو آپ نے کہا نہیں میں نے طلاق نہیں دی۔ آپ نے کہا کہ میں نے شکر محسوس کیا اور حضرت جو تھیں ام سلمہ کی بات کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مسکرا دیے۔ 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اگرچہ آپ سلام اللہ علیہ بیمار تھیں، آپ نے
پیارے نبی نے طواف کے متعلق فرمایا کہ صبح فجر کے بعد تم اونٹ پر بیٹھ کر طواف کرنا، چنانچہ آپ نے ایسا ہی طواف کیا۔ یعنی اگر بیماری کی حالت ہو اور آپ طواف نہ کر سکو تو سواری پر آرام کرنا جو ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ انتہائی فقہ اور احادیث کی جو ہے وہ راوی ہیں آپ سے، اور 84 برس کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں دفن کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ازواج مطہرات کی طرح اللہ کا کلام پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال والاکرام، اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں دور کر دے، ہم سب کو اپنی خوشنودی سے نواز دے، اپنے غضب سے محفوظ کر دے، سب کے گھروں میں رزق فراخ عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم تیری رحمت اور تیری مغفرت کے طلبگار ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔